السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار کی الفت میں جو جان لٹا دیں گے، سرکار کی الفت میں جو جان لٹا دیں گے، سرکار کی الفت میں جو جان لٹا دیں گے، جنت میں فرشتے گھر خود اس کا بنا دیں گے، سرکار کی الفت میں جو جان لٹا دیں گے، سرکار کی الفت میں جو جان لٹا دیں گے، سرکار کی الفت میں جو جان لٹا دیں گے، سرکار کی الفت میں جو جان لٹا دیں گے، سرکار کی الفت میں جو جان لٹا دیں گے، جنت میں فرشتے گھر، جنت میں فرشتے گھر خود اس کا بنا دیں گے، جنت میں فرشتے گھر خود اس کا بنا دیں گے، شبیر یہی بولے مدفن میں میرے آقا، شبیر یہی بولے مدفن میں میرے مولا، شبیر یہی بولے شبیر یہی بولے مدفن میں میرے مولا، شبیر یہی بولے مدفن میں میرے مولا، اب دین کی خاطر ہم، اب دین کی خاطر ہم اصغر کو سلا دیں گے، اب دین کی خاطر ہم اصغر کو سلا دیں گے، سرکار کی الفت میں جو جان لٹا دیں گے، جنت میں فرشتے گھر خود اس کا بنا دیں گے، دو بوند میرے ننھے اصغر کو جو پانی دے، دو بوند میرے ننھے اصغر کو جو پانی دے، دو بوند میرے ننھے اصغر کو جو پانی دے، اصغر کو جو پانی دے، دو بوند میرے ننھے اصغر کو جو پانی دے، محشر میں اسے نانا، محشر میں اسے نانا کوثر سے پلا دیں گے، محشر میں اسے نانا
سے پلا دیں گے، سرکار کی الفت میں جو جان لٹا دیں گے، جنت میں فرشتے گھر خود اس کا بنا دیں گے، سر تن سے جدا کر کے نیزے کی یعنی پر بھی، سر تن سے جدا کر دو نیزے کی یعنی پر بھی، سر تن سے جدا کر دو سر تن سے جدا کر دو نیزے کی یعنی پر بھی، سر تن سے جدا کر دو نیزے کی یعنی پر بھی، سر تن سے جدا کر دو نیزے کی یعنی پر بھی، زینب نے کہا بھائی، زینب نے کہا بھائی قرآن سنا دیں گے، زینب نے کہا بھائی قرآن سنا دیں گے، سرکار کی الفت میں جو جان لٹا دیں گے، سرکار کی الفت میں جو جان لٹا دیں گے، رن میں یہی کہتے تھے عباس یزیدی سے، 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 ہم نام و نشاں تیرا، ہم نام و نشاں تیرا دنیا سے مٹا دیں گے، ہم نام و نشاں تیرا دنیا سے مٹا دیں گے، سرکار کی الفت میں جو جان لٹا دیں گے، جنت میں فرشتے گھر خود اس کا بنا دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ المطہرین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الحکیم الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، دارالعلوم جائے سدارہ احمدیہ اشرفیہ
کی جانب سے 10 روزہ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے۔ آج یہ پہلی محفل ہے۔ مولا تعالی تمام محفلوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول و مقبول فرمائے، دارالعلوم کو فروغ بخشے۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ یہ چیز اللہ کے سوا کوئی شخص بیان کر ہی نہیں سکتا۔ آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ بس اس ایک شعر میں یہ ہے کہ لا يمكن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ثنا، آپ کی مدح، آپ کی شایان شان کے مطابق یہ ممکن ہی نہیں۔ بس مختصر یہی ہے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ ترین شخصیت ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اس آیت کا ذرا پس منظر دیکھیں۔ غار حرا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ زاد راہ لے کر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اور ایک لمبی حدیث ہے صحیح بخاری شریف میں، بہت سی باتیں اس حدیث شریف میں ہیں۔ مثلا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی کی جو شروعات ہوتی تھی وہ سچے خوابوں سے ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ خواب میں دیکھتے تھے، صبح بیداری کی حالت میں صبح کی روشنی کے مانند وہ نمودار ہو جاتا تھا۔ یہ آپ کا مقام ہے، آپ کی عظمت ہے کہ جو کچھ آپ خواب میں دیکھیں وہ بالکل سچ ہوتا تھا۔ یہ بھی آپ کا مقام ہے کہ جو شخص آپ کو خواب میں دیکھے وہ آپ ہی کو دیکھتا ہے، کسی اور کو دیکھ نہیں سکتا۔ حدیث شریف میں ہے من رآنی فی المنام فقد رآنی حقا فإن الشیطان لا يتمثل بی کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو سچ مچ دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل میں آ نہیں سکتا۔ خیر، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی کی شروعات سچے خوابوں سے ہوتی تھی، جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے تھے بیداری کی حالت میں صبح کی روشنی کے مانند وہ ظاہر ہوتا تھا، نمودار ہوتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خلوت نشینی کی محبت ڈال دی گئی۔ کچھ زیادہ راہ لے کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما ہوتے تھے۔ جب وہ زیادہ راہ ختم ہو جاتا تھا تو گھر تشریف لے آتے، پھر لے لیتے زیادہ راہ، پھر تشریف لے آتے۔ اس موقع پر اللہ کا مقرب فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوا۔ انہوں نے بہت سی باتیں کہی۔ سورہ اقرأ باسم ربک الذی پورا ہے، اے نبی پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھتا، لمبی حدیث ہے۔ اور کہ اس موقع پر وحی نازل ہوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے نبی پڑھیے۔ یہ آپ کا مقام ہے، آپ کی عظمت ہے کہ پورا قرآن جو ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن کے تعلق سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر اتارتے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں پہاڑ پر اتار، اگر اس قرآن کو کسی بھی پہاڑ پر اتارتا میں، چاہے چھوٹا پہاڑ ہو یا وہ بڑا سے بڑا ہو، کوئی ہمالیہ، تو اس قرآن کے بار کو کوئی پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پاش ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرمائیں کہ جس قرآن کے بار کو، بوجھ کو کوئی پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا ہے، اس قرآن کے بوجھ کو قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کر لیا۔ آپ کی عظمت دیکھیں۔ قرآن کے بوجھ کے تعلق سے تو عوام میں یہ غلط فہمیاں ہیں کہ اگر قرآن کہیں سے اگر گر جاتا ہے تو اس کا وزن کرتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں، قرآن کے وزن کی مقدار میں غلہ وغیرہ صدقہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ جہالت ہے، یہ لا علمی ہے۔ اگر کوئی شخص اگر قرآن کو بالقصد اگر گراتا ہے جان بوجھ کے، تو وہ تو آدمی مسلمان ہی نہیں ہے، وہ تو آدمی کافر ہے، کفارے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اور اگر قرآن بھول چوک سے کسی کے ہاتھ سے یا کہیں سے اگر گر جاتا ہے تو یہ معاف ہے، کیونکہ بھول چوک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاف ہے، بھول چوک پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی مصطفیٰ یعنی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہی ہے کہ آپ کی امت سے بھول چوک جو ہے معاف ہے، بھول چوک پر آپ کی امت سے کوئی مواخذہ نہیں ہے اور کوئی پکڑ نہیں۔ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک پہلو یہ بھی دیکھیں کہ جب آپ پر اقرا بسم سے لے کے معلم یعلم تک آیات خمسہ نازل ہوئی، اے نبی پڑھیے یہاں سے لے کے معلم یعلم تک، تو آپ کے بدن پر کچھ کبھی تاری ہوئی، آپ گھر تشریف لے آئے، ام المومنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ارشاد فرمایا زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہیں، آپ کو کپڑا اڑا دیا گیا ہے۔ عظمت مصطفیٰ کا یہ پہلو دیکھیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ دیکھیں کہ اس موقع پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرما ہے کپڑا اوڑھ کر، اللہ کو اپنے محبوب کی یہ ادا اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے مستقل ایک سورت نازل فرما دی۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کپڑا زیب تن کرنے والے محبوب نبی، اٹھئے لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بولیے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، ایک سے ایک قیمتی مہنگا سے مہنگا لباس جو ہے پہنا کرتے ہیں اور پہن کر لیٹتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، مگر آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی کے لباس کی
کسی کے لباس کے زیب تن کرنے کی حالت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. نبی کی عظمت ملاحظہ فرمائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کپڑا زیب تن کیے ہوئے ہیں ام المومنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، تو اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی یہ ادا، اپنے محبوب کا یہ فعل اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ ارشاد فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کپڑا زیب تن کرنے والے نبی اٹھئے لوگوں کو ڈرائیے. دوسری جگہ ایک اور سورت نازل فرمائی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کپڑا زیب تن کرنے والے محبوب، اے چادر اوڑھنے والے محبوب، اب رات کے تھوڑے حصے میں قیام فرمائیے. اسی حدیث شریف میں جو صحیح بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، اس میں حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے ارشاد فرمایا لقد خشیت علی نفسی، اے خدیجہ مجھے ڈر لگتا ہے. آپ کو کس بات کا ڈر تھا؟ علماء نے اس سلسلے میں بہت سی باتیں کہی ہیں، بہت اقوال ہیں. ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ کو نبوت کی جو ذمہ داریاں ملنے والی تھی ان ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی نبھانے کا ڈر آپ کو ستا رہا تھا کہ نبوت کی جو ذمہ داریاں ہیں میں ان ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی نبھا پاؤں گا کہ نہیں پاؤں گا. اور کیف آپ نے ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا لقد خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے. عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں جب آپ نے یہ باتیں کہی تو ام المومنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرماتی ہے فقالت خدیجہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی اللہ ہرگز نہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں، بخدا اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ذلیل و رسوا نہیں فرمائے گا. کیوں؟ انکا لتصل الرحم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں، وتحمل الکلہ اور کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدومہ اور غریبوں کو کما کر دیتے ہیں، وتقری الضیفہ اور مہمانوں کی ضیافت فرماتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق اور راہ حق میں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد فرماتے ہیں، راہ حق میں حق والوں کا ساتھ دیتے ہیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب، اے میرے شوہر نامدار، جن کے اندر یہ سب باتیں ہوں، یہ سب صفتیں ہوں، یہ سب خوبیاں ہوں، انہیں اللہ کبھی بھی ذلیل و رسوا نہیں فرمائے. یہ سب صفتیں، یہ سب عادتیں، یہ سب کمالات پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر پہلے ہی سے موجود تھے. یہ سب کمالات صلہ رحمی کرنا، کمزوروں کا بوجھ اٹھانا، غریبوں کے لیے کمانا، غریبوں کو کما کر دینا، مہمان نواز تھے آپ، حق والوں کا حق کے معاملے میں ساتھ دیتے تھے آپ. یہ سب خوبیاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے ہی سے موجود تھی. یہ آپ کی عظمت نہیں تو کیا، آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. آپ کی عظمت کے تعلق سے یہ بھی دیکھتے آپ یہ چلائیں کہ جب وحی نازل ہوتی تھی شروع تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کافی تکلیف محسوس فرماتے تھے، جلدی قرآن کو پڑھتے تھے، اپنی زبان کو حرکت دیتے تھے، اپنے دونوں ہونٹوں کو، اپنے دونوں مبارک ہونٹوں کو آپ ہلاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی. نبی کی عظمت دیکھیں، آیت نازل فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
لا تحرک به لسانک لتعجل به انا علینا جمعہ وقرآن حکم قال اللہ عز و جل فی محکم تنزیل۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کی وجہ سے، جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان مبارک کو آپ حرکت نہ دیں، اپنے مبارک ہونٹوں کو آپ حرکت نہ دیں، قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا، قرآن کو آپ کے سینے میں ڈالنا، آپ کو یاد کرانا، آپ کو پڑھانا، یہ سب میرے ذمہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے، سبحان اللہ۔ عظمت مصطفیٰ کا یہ پہلو بھی دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس شہر مکہ میں ولادت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس شہر مکہ کی قسم یاد فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم، اس شہر کی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس شہر میں تشریف فرما ہے، اس کا مطلب کہ مکہ کو جو شرف ملا، مکہ کو جو بلندیاں ملی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، رونق افروزی کی وجہ سے ملا۔ شرف، بلندیاں جو ملی آپ کی رونق افروزی کی وجہ سے ملی۔ آپ کی عظمت تو کوئی شخص میاں بیان کر ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ وہاں تشریف لے گئے جہاں پر کوئی شخص جا ہی نہیں سکتا ہے، لامکان تک آپ تشریف لے گئے۔ شب معراج میں آپ نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے رب کا دیدار فرمایا۔ جمہور کا موقف یہی ہے، کسی بھی لحاظ سے، نبی ہونے کے لحاظ سے، رسول ہونے کے لحاظ سے، بعض لحاظ سے تو آپ کی عظمت کیا ہے، اس کا ادراک، اس کا احاطہ، اس کا تخیل، اس کا تصور کرنا بھی بعض حالتوں میں گناہ ہو سکتا ہے۔ قرض کے تمام لحاظ سے آپ ایک عظیم ترین شخص تھے۔ مولا تعالیٰ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتوں کی گواہی، عظمتوں پر قائم اور دائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عظمت مصطفیٰ کے تعلق سے حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا یہ شعر جو ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔